شیخ سعد الشتری سے فون پر سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. وعليكم السلام يا شيخ. حياك الله. محمد ہے ریاض سے. يا شيخ ابغى اسالك عن سؤال انه احنا في بعد صلاه العشاء نصلي قيام الليل. ہم نماز کے بعد قیام اللیل پڑھنے کے عادی ہیں. وفي ركعه بعد الركوع يعني ندعي، هل يجوز انه ندعي بصوت عالي، الامام يدعي بصوت عالي واحنا نرفع يدنا ولا لا يجوز؟ ہم جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں یا تراویح کی نماز پڑھتے ہیں تو زور زور سے امام کے ساتھ آمین اس کے پیچھے کہتے ہیں جب وہ امام دعائیں کر رہا ہوتا ہے. طيب تسمع إجابة مع الشيخ. تفضل مع الشيخ. لعل السائل يقصد في ذلك صلاة الوتر. نعم. فصلاة الوتر يستحب للإنسان أن يدعو فيها بدعاء القنوت. یدعو فیہا بدعاء القنوت. تو آپ مقتدی ہو یا امام ہو، اگر آپ کا اشارہ وتر کی نماز کے بارے میں ہے تو بالکل جائز ہے اور درست ہے. كما ورد في السنن من حديث الحسن بن علي رضي الله حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں یہ بات مروی ہے. عنهما قال علمني رسول الله اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے القنوت في صلاة الوتر. صلاۃ الوتر میں ہمیں قنوت پڑھنے کی تعلیمات دی ہیں، ہمیں سکھایا ہے. اللهم اهدني فيمن هديت اللهم وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت. فهذه الدعاء قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم. اس دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وقد ثبت عن الصحابة أنهم كانوا يقدمون إمامهم. اور یہ بھی ثابت ہے کہ امام زور زور سے پڑھا کرتے تھے اور پھر صحابہ آمین کہا کرتے تھے. يصلي بهم صلاة الوتر فيرفع يديه ويرفع صوته بهذا الدعاء. اس طرح سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرتے تھے اور اسی طریقے سے دعا کے لیے مقتدی بھی ہاتھ اٹھاتے تھے اور آمین بھی کہا کرتے تھے آواز بلند آواز سے. فإذا تقرر هذا هل يشرع للناس أن يصلوا صلاة الوتر أو في كل ليلة جماعة؟ کیا اگر یہ جو طریقہ کار رمضان میں ہم دیکھتے ہیں مساجد میں، کیا پورے سال ایسا کیا جا سکتا ہے؟ نقول إذا نظرنا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر یا صحابہ کے اعمال پر نظر دوڑائیں یا ڈالیں فإنه لم يكن يصلي صلوات الوتر. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہ صحابہ عام حالات کے دنوں میں اس طریقے سے وتر نہیں پڑھا کرتے تھے. جماعت کے ساتھ عام سال کے دوسرے ایام میں نہیں پڑھا کرتے تھے. كما صلى أصحابه في رمضان صلاة. وہ صرف رمضان کے دنوں میں ہی ثابت بھی ہے کہ آپ وتر کے ساتھ دعائے قنوت میں دعائیں کریں اور صحابہ بھی دعائے قنوت کیا کرتے تھے. الوتر جماعة وصلى بأصحابه صلاة الليل في رمضان في ليال مخصوصة. تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ اللیل تہجد کی جو نماز تراویح کی نماز یہ باجماعت پڑھی ہے لیکن رمضان میں پڑھی ہے. فنقول هذا خاص بشهر رمضان. فنقول هذا خاص بشهر رمضان. تو یہ خاص عمل ہے رمضان کی راتوں کے لیے. واما في غيره من الليالي، اما غیرہ من اللیالی، فشیخ سعد الشتری کہہ رہے ہیں کہ ان رمضان کی راتوں کے علاوہ لا ينبغي ان يعتاد. پھر یہ اس بات کی عادت یا مسلمانوں کو یہ سنت نہیں اجاگر کرنی چاہیے، یہ بنانی چاہیے کہ وہ پورے سال ہی با جماعت نماز وتر ادا کریں. لا اداء صلاة الليل جماعة الا اذا صلوها بدون ترتیب مسبق. آپ ایسی کوئی ترتیب کوئی ایسا پروگرام نہ بنائیں، لیکن اگر کبھی کبھار ہو جائے تو شیخ کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے. الاصل في العبادات، الاصل في العبادات هو الالتزام بما ورد عن التزام بما ورد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کا التزام کیا جائے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن من شأنه أن يحافظ على صلاة. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت سال کے دوسرے مہینوں میں نمازیں نہیں پڑھوائی ہیں اور نہ ہی صحابہ نے یہ ثابت ہے، تو پھر ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں. جماعة في صلاة الليل
إلا أنه في بعض الليالي بعد الليالي اگر کبھی کبھار ہو جائے تو فبها کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ عادت نہیں بنانی چاہیے. لها مع بعض أصحابه بدون ترتيب بدون ترتیب المسبق. تو ہم شروع سے پروگرام بنا لیں کہ ہم آج کی رات یا کل کی رات یا پرسوں کی رات یا خاص رات یا شب برات کی رات یا شب معراج کی رات، یا بہت سارے لوگوں نے بنائی ہوئی ہے نا کہ راتوں کو، ان راتوں کو اٹھ کر وہ قیام اللیل با جماعت ادا کرتے ہیں. تو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے، اور مسلمان کے لیے سنت پر عمل کرنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. اگر کوئی عمل کیسا کیا جائے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں ہے تو وہ کیا قبول ہوگا؟ اللہ کے رسول فرمایا مردود ہے. آپ کوئی بھی عمل کرتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ مردود عمل ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس چینل کو ترقیاں عطا فرمائے اور اس چینل کے ذریعے قرآن و سنت پر عمل کرنے میں مسلمانوں کو آسانیاں فراہم فرما دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے بھائی محمد عاقل جدہ سے. میرا فون نمبر ہے 0096650468617 اور اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. اور اگر آپ اس چینل کو، جو چینل اس لائق ہے کہ آپ کی علمی پیاس بجھاتا ہے، کہ وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کو آپ ممبرشپ، جوائن ممبرشپ کی اسکیم کے تحت سپورٹ کریں، پلیز ہمارے جوائن ممبرشپ اسکیم کے ممبر بن جائیے اور اس کو سپورٹ کیجیے. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.